اور قرآن حکیم نے غالباً سمود کے بارے میں، عاد کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا باوجود اس کے کہ ان کے دل میں اس بات کا یقین ہو گیا تھا. یعنی دیکھیں یقین ہے، اس کے بعد انکار ہے. گویا کہ صرف یقین سے آدمی مومن نہیں ہوتا. یقین اور ایمان میں فرق ہے. یقین الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. اگر یقین ایمان ہوتا تو یہاں تو اہل کتاب کو یقین تھا آپ کے نبی ہونے کا، اور وہاں ایک قوم کو اپنے نبی کے بارے میں یقین تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن یقین کے باوجود انہیں مومن نہیں کہا گیا. تو پھر مومن کسے بولتے ہیں؟ مومن کسے بولتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کسی بات پر غیر اختیاری طور پر. ماننا ہی ہے بھائی، مان لیتے ہیں، ماننا ہی ہے. آپ غیر اختیاری طور پر کسی بات کا یقین کر لے تو یہ یقین ہے، ایمان نہیں ہے. لیکن اختیاری طور پر اپنے دل سے برضا و رغبت اختیاری طور پر کسی چیز کا یقین کر لے، دیٹ از کالڈ ایمان. اس کو ایمان بولتے ہیں. اگر غیر اختیاری طور پر آدمی یقین کر لے کسی بات کا تو اسے مومن نہیں کہیں گے. اختیاری طور پر کسی بات کا یقین کرنا اپنے اختیار سے. اسی وجہ سے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ فرعون کا ایمان کیوں معتبر نہیں ہوا؟ ایمان تو لایا تھا وہ. اب آپ سوال کریں گے کہاں ایمان لایا تھا وہ؟ آیت پڑھوں، سورہ یونس کی آیت دیکھیے کہ وہ ایمان لایا تھا. اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایمان کا بھی اقرار کرتا ہے اور اسلام کا بھی اقرار کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں مومن ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہو گیا. دیکھو مسلمان ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے اور مومن ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے. آمنتو، میں ایمان لایا کس بات پر؟ انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ نہیں ہے کوئی معبود اس ذات کے علاوہ جس ذات کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے. دیکھو ایمان لایا کہ نہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کرتا. جواب دیتا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب فسادی کہیں گے اب ایمان لاتا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فسادی کہیں گے اب ایمان لایا ہے، اس سے پہلے تو انکار کرتا رہا. گویا یہ بعد کا جملہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسلام کو معتبر نہیں مانا، اس کے ایمان کو معتبر نہیں مانا، جبکہ ایمان لایا ہے. یہاں ایمان یقین کے معنی میں، ایمان یقین کے معنی میں، چونکہ غیر اختیاری طور پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے. سامنے ملائے اعلیٰ کے مناظر اس کے سامنے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے. اب ملائے اعلیٰ کا منظر جب اس کے سامنے آ گیا تو یہ تو ایمان باس ہو گیا. یہ جیسے کچھ اوقات پر آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے. ایک تو فرشتوں کو دیکھ لے جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، توبہ کا دروازہ بند. اب اگر ایمان لاتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو نہ تو ایمان معتبر ہے نہ توبہ معتبر ہے. فرشتوں کو دیکھ لے برابر. اچھا سورج مشرق سے نہ نکل کر جب مغرب سے نکلے گا، جیسے ہی مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند. اب نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ معتبر ہے. یہاں فرعون نے جو یقین کی بات کہی اس کا یقین غیر اختیاری تھا. ملائے اعلیٰ کے مناظر دیکھنے کے بعد تو یقین ہونا ہی ہے. یہاں تو ایمان کہتے ہیں غیب کی بات کو نبی کو صادق سچا مان کر خبر میں اس کی باتوں کو منوان تسلیم کرنا یہ ایمان ہے، اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. وہاں تو اب باتیں غیب نہیں رہ گئیں، اب تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے وہ. ایمان یقین غیر اختیاری ہو گیا. اس وجہ سے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا، فرعون کا یقین معتبر نہیں ہوا. تو یقین جو ہوتا ہے اگر غیر اختیاری ہے تو وہ ایمان نہیں ہے. یقین اگر اختیاری ہے تو پھر وہ ایمان ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. یہ رہی
ایمان کی حقیقت.